جناب علامہ ابو الحسن علوی صاحب آپ سرگودا فرسٹ ٹائم سرگل اتنے خطاب فرمان گے تمام مومنین کے گزارش ہے کہ بھرپور حوصلہ افزائی انہوں نے کریں انہوں نے استقبال واسطے ایک شاعر مشرق جناب علامہ اقبال دا ایک میں شعر جناب کی نظر کر لگا تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول تانسور ماں باکر ایسے شعر تیار پتا غور کریں جناب علامہ ایک رانے آدھر لان کا حقیقت رہی محرم دا جی اچھا جناب کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اور محمد و آل محمد صلوات سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير خدا جتنے مومنین جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما سب کی مغفرت فرما جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ان کے مال اور رزق میں برکت عطا فرما سب حاضرین کی حاجات پوری فرما خدا بحق محمد و آل محمد جتنے حاضرین ہیں مومنین کی جو پریشانی ہیں اس مجلس عزا کی عظمت کا واسطہ اہل البیت علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ سب مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما نعم ولہ الشکر علی ما لہم وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي وعلي مع الحق
صلوات پڑھیں محمد وعلا آپ کی خدمت میں محرم الحرام ایام سید الشہداء علیہ السلام، ایام اسرائے اہل البیت علیہ السلام، کربلا کے دو مرحلے ہیں کربلا کے۔ ایک کا سلسلہ شروع ہوا مدینہ سے، سید الشہداء علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور عاشور والے دن امام عالی مقام کی شہادت ہوئی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جو حضرت کی شہادت پہ اختتام ہوا۔ پھر دوسرا رخ شروع ہوا، اور وہ اسرائے اہل البیت علیہ السلام کا سلسلہ۔ اولاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا، اور یہ وہ دردناک مرحلہ ہے جو ہر غیرت مند مسلمان کو رلاتا ہے کہ امت مسلمہ اسلام کے نام لینے والے، اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہنے والے، لیکن انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی مودت جو اجر رسالت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی نبی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بھی نبی اپنے کام کی اجرت نہیں مانگتا۔ جتنے انبیاء نے خدمتیں کی، ہزاروں سال تبلیغ کی، پتھر کھائے، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کے مذاق سنے، لوگوں کے مسخرے سنے، انبیاء سخت ترین مرحلوں سے گزرتے تھے اور یہی کہتے تھے وَمَا أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، ہمارا عجر صرف اللہ کے پاس ہے، ہمیں اللہ عجر دے، ہمیں لوگوں سے عجر کی ڈیمانڈ ہی نہیں، کیونکہ جو لوگوں سے عجر کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں وہ لوگوں کے مطابق ہی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا وظیفہ ادا کیا، اپنی ذمہ داری ادا کی، اس وجہ سے ہم تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ وَمَا أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، پیغمبر اکرم نے بھی امت سے اجرت نہیں مانگی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ ایک چیز مانگو ان سے، اور یہاں سے پتہ چلے گا کہ تمہاری رسالت کا کتنا گہرا تعلق ہے اہل البیت کے ساتھ، کتنا گہرا تعلق ہے، کیونکہ کسی نبی نے نہیں مانگی۔ اب جب آپ اجر رسالت مانگیں گے تو یہاں سے تمام قرآن پڑھنے والوں کو یہ علم ہو جائے گا کہ اگر اہل بیت کا دروازہ چھوڑا جائے گا تو پھر رسالت کو بھی نہیں حاصل کیا جا سکتا، پھر رسول اللہ کی محبت بھی نہیں حاصل کی جا سکتی۔ دیکھیں کچھ شرائط ہوتی ہیں، ہر چیز کی شرط ہوتی ہے۔ لوگ کہتے تھے، دیکھیں بعض ہوتے ہیں ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے متصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا واضح، اے مسلمانوں ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر ڈائریکٹ نہیں ہونا، پھر ڈائریکٹ نہیں ہونا، پھر کیا کرنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کا فرما بردار ہونا، یہ شرط ہے اللہ کی محبت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، آپ دیکھیں کسی مسئلے میں بھی آپ ڈائریکٹ نہیں، اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک قانون سمجھے،
اللہ نے سسٹم بنایا, اللہ ڈائریکٹ نہیں ہونے دیتا. اللہ نے ایک سسٹم بنایا. مثلا ایک نبی ایک دفعہ مریض ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے جڑی بوٹیاں بنائی ہیں, یہ کس لیے بنائی ہیں؟ ان سے دوا حاصل کرو, کھاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ. یہ میرا سسٹم ہے, میرے سسٹم کو سمجھو. ڈائریکٹ نہیں ہونا. آج شفا مجھ سے مانگو لیکن بوٹی کھا گئے. شفا مجھ سے مانگو لیکن پہلے وسیلہ جو میں نے بنایا. تو آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ ہوں. اللہ نے جھڑکا ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے. مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ میرا نمائندہ ہے, نمائندہ ہے. آپ اس سے پڑھ کے, کیونکہ میں نے ایک نتیجے تک پہنچنا ہے, انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی اللہ نے بتایا قرآن کریم کے اندر, جب آدم کو خلق کیا شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ شیطان ڈائریکٹ ہونا چاہتا تھا. شیطان کہتا تھا یہ بیچ میں نمائندوں کو چھوڑو, اپنے بنائے ہوئے کو چھوڑو, جتنی عبادت کہو گے میں کروں گا, جتنی پہلے جو کی ہے اس سے بھی زیادہ کروں گا. صرف مجھے اجازت دے دو, جس کو تم نے بنایا ہے اس کو میں نہ مانوں, اس کو میں نہ مانوں. صرف مجھے یہ اجازت دے دو. میرا دل نہیں کر رہا, میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں. اللہ نے فرمایا دیکھ جو میرے قانون سے ہٹتا ہے نا وہ نرجیم ہوتا ہے. میرا قانون سمجھو. تو آپ دیکھیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے بعض نے ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کی. اسی طریقے سے رسول اللہ نے ساری زندگی بتایا, ساری زندگی بتایا. سب اہل سنت شیعہ کا متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ جب آیت تطہیر آئی, آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک بعض کتابوں میں ہے ہر نماز فجر سے پہلے, اور بعض شیعہ اور سنی معتبر کتابوں میں ہے ہر نماز پہ جماعت سے پہلے پیغمبر سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے. سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ کہہ کے آیت تطہیر پڑھ کے یہ بتاتے تھے مسلمانوں میرے بعد ڈائریکٹ نہیں ہونا, ادھر آنا ہے. ڈائریکٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتے. یہ اتنا جو پیغمبر گرامی نے عمل کر کے بتایا, اس دروازے کی عظمت, حسنین کی عظمت, علی ابن ابی طالب کی عظمت, سیدہ کی عظمت, سیدہ کا مقام, یہ کس لیے بتایا کہ جب تک یہ ہیں کسی اور کو مرکز نہیں بنانا. اصل تو اس کا عنوان یہ ہے. دیکھیں اصل یہ ہوتا ہے صرف پڑھنا کمال نہیں ہوتا. بعض لوگ 10 20 حدیثیں سناتے ہیں. حدیث سنانا کمال نہیں ہوتا, حدیث کو سمجھنا کمال ہوتا ہے. علیکم بالدرایا, حدیث کو سمجھو, قرآن کو سمجھو. میرے بھائی حدیث کیا بتا رہی ہیں, یہ پیغمبر کی سیرت کیا بتا رہی ہے کہ اس دروازے کا احترام ہے. یہ دروازہ مرجع ہے تمہارا. مرجع کا مطلب یہ ہوتا ہے تمہارا رجوع صرف ان کی طرف ہونا چاہیے. تمہارے معاملات ادھر آنے چاہیے, تمہارے فیصلے اس دروازے سے آنے چاہیے. اور اے مسلمانوں اگر اس دروازے سے ہٹو گے پھر مجھ سے ہٹ جاؤ گے. بڑا معاملہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں تمام شیعہ سنی کا اتفاق ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں صرف شیعہ کی فکر. تمام اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب خطبہ غدیر پیغمبر نے بیان کیا, خطبہ غدیر, وہ حصہ جو متفقن علیہ ہے, وہ حصہ جو متفقن علیہ ہے, اس میں پیغمبر گرامی نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں 2 چیزوں کو تمہارا مرکز بنا رہا ہوں. مرکز, ان 2 سے تمسک رکھنا ہے. اور اگر تمسک رکھو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور اگر تمسک نہیں رکھو گے تو پھر نام کے مسلمان ہوگے, کردار کے مسلمان نہیں بنو گے. آپ دیکھیں حدیث, ہم حدیث ثقلین بہت سارے لوگ سناتے ہیں. اس کا کیا مطلب کہ میں اپنے بعد پیغمبر نے یہاں تک ارشاد فرمایا, میں جا رہا ہوں ان کے, کیا سمجھ نہیں آتی؟
ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں جا رہا ہوں, ایک باپ دنیا سے جا رہا ہوں فرض کریں, اور دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں, میرے تھوڑے دن رہ گئے ہیں, میرے بعد میرا سرپرست یہ ہے, سالوں کو پھر بتا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام امور یہ باپ اس بچے کے حوالے کر کے جا رہا ہے. اب امت اس کے حوالے ہے, اب امت اس کے حوالے, اور سب کو اس وجہ سے بتا رہا ہے کہ کوئی بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرو اے امت, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اب دیکھیں جس وقت سید الشہداء علیہ السلام مدینہ کے اندر موجود تھے, اس کو غور سے سنیں, جس وقت مدینہ کے اندر موجود تھے تو یزید کی کمپین چل رہی تھی. 12 سال یزید کی کمپین چلی ہے. اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا گیا کہ سب اس کو قبول کرو. 12 سال امت میں ورکنگ ہوئی, ہر شہر میں گئے. اب تاریخ پڑھ لیں, کوئی مسلمانوں کا ایسا شہر نہیں تھا جس میں یزید کو نہ لے کے گئے ہوں. ان کی ٹیم, اس کی ٹیم لے کے گئی, ہر شہر میں تقریر کرتے تھے, کہتے تھے اے لوگو ہم ہی بہترین ہیں. صرف ایک شہر میں نہیں آتے تھے, اور اس شہر کا نام مدینہ تھا. کیوں نہیں آتے تھے مدینہ میں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا علی کا شیر بیٹا بیٹھا ہوا ہے. جرأت نہیں ہوتی تھی شہر میں داخلے کی. تو ایک دن کچھ لوگوں نے کہا آ جاؤ مدینہ میں. اب دیکھیں ہر علاقے میں کچھ ہوتے ہیں جو جری ہوتے ہیں, جو گستاخ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا آ جاؤ, حسین کے ہوتے ہوئے آ جاؤ, ہم سنبھال لیں گے. ان کو پتا نہیں تھا حسین ابن علی کیا ہے. اس وجہ سے جب آئے تو کہا کہ ہم یزید کو بنا رہے ہیں, اس سے بہتر اگر کوئی ہوتا. اس کے باپ نے کہا اس سے بہتر کوئی ہوتا تو میں بنا دیتا. ادھر مولا امام حسین علیہ السلام اٹھتے ہیں مجمع کے اندر, اٹھ کے فرماتے ہیں فلاں جس کو تو امت کا وارث بنا رہا ہے اس کو کوئی 10 روپے بھی نہ دے. اس کی وجہ کیوں؟ حضرت نے فرمایا نشئی ہے, نشئی کو کوئی 10 روپے بھی نہیں دیتا, باپ نہیں دیتا, اولاد نہیں دیتی اگر باپ نشئی ہو. حضرت نے فرمایا تو نشئی کے حوالے امت کر رہا ہے. اور پھر حضرت نے ادھر خطاب نہیں کیا, دقت کریں, ان کو نہیں کچھ کہا, پھر چپ کر گئے, سمجھ گئے, کیونکہ اصل غلطی ان کی نہیں ہے, اصل غلطی ان لوگوں کی ہے جو چپ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے. اس وجہ سے حضرت نے مدینہ والوں کو خطاب کر کے فرمایا رسول اللہ نے کہا تھا اے مدینہ والوں تمہیں نومینیٹ کر کے نام بتایا تھا, اگر فلاں فلاں کو میرے ممبر کے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھو ان کا پیٹ پھاڑ دینا. کیوں کہا تھا؟ کیوں کہا تھا؟ پتا تھا اگر ان کے ہاتھ معاملات آگے امت ذلیل ہوگی, امت رسوا ہوگی, امت ٹکے کی نہیں رہے گی. اسی وجہ سے سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ پہ, یہ جملہ پہ کبھی کبھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے, حضرت ایک جگہ پہ فرماتے ہیں, معتبر جملہ ہے یہ, حضرت نے اگر بیان نہ کیا تو میں نے کرتا. حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں مجھے چھوڑا ہے نا, ہمیں چھوڑا ہے, نتیجہ پتہ ہے تمہارا کیا ہوگا؟ تمہاری ویلیو اتنی ہی رہ جائے گی جتنی اس کپڑے کی ہوتی ہے جو خاتون پھینک دیتی ہے. اتنے ہی مسلمان رہ گئے میرے بھائی, اتنے ہی رہ گئے. آپ تاریخ پڑھیں, اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد اتنے ہی حیثیت ان کی رہ گئی, اور آج تک یہی ہے. مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ مسلمان کیوں رسوا ہیں؟ کم ہے نہیں, مرکز کو چھوڑا ہے. جن کے پاس علی ابن ابی طالب جیسے لیڈر اور رہبر ہوں وہ ان کو چھوڑ دیں اور ان کو ان کی جگہ پہ لے آنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں آج بنو امیہ کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. اتنا فرق نہیں کرتے کہ بنو امیہ کا کردار کیا ہے. آپ دیکھیں اسلام شروع کہاں سے ہوا؟ پیغمبر نے کہاں سے اسلام کو شروع کیا؟ تربیت سے شروع کیا, سمجھایا, درست اور غلط کو سمجھو, اسلام یہ ہے. امانتدار اور خیانتکار میں فرق کرو, یہ دین ہے. ظالم میں اور عادل میں فرق کرو, یہ دین ہے. جو قوم
عادل میں اور ظالم میں فرق نہیں کر سکتی، اس کا کربلا سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ کربلا جو چیز ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ سمجھو جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے نا۔ ہم کربلا سے یہ سمجھیں کون ہے جو حرام خور ہے، کون ہے جس کی ساری زندگی حلال کھاتے ہوئے گزری ہے، یہ تشریح ہے میرے بھائی۔ جہاں پہ ہر چیز مکس ہوئی ہو ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے کیوں نہیں امت کو، آپ تاریخ پڑھیں، امام حسین علیہ السلام نے فضائل امیر المومنین شروع سے بیان کرنا شروع کیے۔ جب اپنی نہضت کا آغاز کیا، علی یہ ہیں، علی وہ ہیں، سیدہ یہ ان کی عظمت ہے، بہت فضائل بیان کی۔ آخری دن تک، آخری وقت تک بتاتے رہے لوگوں میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، لوگوں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، تمہیں کیا ہے؟ اس وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام جب آخری وقت انہوں نے پوچھا بابا یہ سنتے کیوں نہیں آپ کی نہیں سنتے؟ حضرت نے فرمایا بیٹا یہ نہیں سنیں گے، مولیات بطونہم من الحرام، ان کے شکم یزید کے فنڈ سے پر ہیں۔ میرے بھائی جب حرام مرکز سے لینے کی عادت ہو، جس مرکز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس مرکز سے فنڈنگ ہو اور کھا رہے ہوں، پھر ان کی زبان سے علی کے فضائل نہیں نکلیں گے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے جب خطبہ منا، اس کو غور سے سنیں، سید الشہداء علیہ السلام نے جو خطبہ منا دیا اس میں 700 علماء کو اکٹھا کیا، قبیلے کے سرداروں کو اکٹھا کر کے فرمایا تم دیکھ رہے ہو امت کا بہترین فرد کون ہے، تمہیں پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا جب پیغمبر گرامی مدینہ میں آئے بہت سارے اصحاب بھائی بنے تو علی ابن ابی طالب کس کے بھائی تھے؟ سب نے کہا رسول اللہ نے اپنا بھائی بنایا اور فرمایا دنیا میں میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ فرمایا وہ حدیث تم نے سنی ہوئی ہے، اے علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے؟ ہاں بالکل سنی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا حضرت نے فرمایا جب سب کچھ سنی ہوئی ہے تو باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ اصل تو یہ ہے، باہر کیوں نہیں نکل، الٹ کیوں ہے؟ جن کی کچھ فضیلت نہیں ادھر تم بہت باتیں کر رہے ہو، اور جو مرکز ہیں دین کا کیوں نہیں نکل رہی؟ چپ کر کے حضرت کے سامنے حضرت نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں نہیں نکل رہی، یہ خطبہ ہے حضرت کا، جو مانگے گا اس کو میں یہ خطبہ المنا۔ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے تمہاری حالت یہود کی طرح ہو چکی ہے جو حرام کے عادی تھے، قبیلوں کے سردار، 700 سے زیادہ مفتی، کسی کی جرت نہیں ہوئی آگے سے اٹھ کے گئے آپ غلط بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا ہم یہی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی جو سچا ہوتا ہے وہ آگے سے بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب سب ہی فنڈ کھا رہے ہو، منتھلی آ رہے ہو، تو آپ دیکھیں یہ ظلم ہوا اسلام کے ساتھ، یہ ظلم ہوا جو حقیقی شخصیات تھی ان کو آج تک ظالم اپنے فنڈ کے ذریعے سے ان کی شخصیت کو چھپانا چاہ رہے ہیں، آج تک حسین ابن علی کے نام کو چھپانا چاہ رہے ہیں۔ متوکل نے یہی کہا، انہوں نے پہلے امام حسین علیہ السلام کو، آپ دیکھیں یہ کتنے ظالم ہیں، یہ کتنے وحشی ہیں۔ حضرت نے 10 محرم کی صبح خواب دیکھا امام علی مقام نے، تو اصحاب نے پوچھا، جو فرزند تھے انہوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا کتوں کو دیکھ رہا ہوں میرے خیمے کی طرف آ رہے، معتبر حدیث ہے، فرمایا کتوں کو دیکھ رہا ہوں، اور دیکھا حضرت نے فرمایا ایک ہے دو رنگی جو مجھ پہ حملہ کرتا۔ اسی وجہ سے جب شمر پاس آیا حضرت کا، یہ مقتل کے جملے فضاحک الحسین، آخری لمحوں میں جب شمر آیا حسین ابن علی مسکرائے اور فرمایا تعرفنی، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ پھر اس کے بدن سے کپڑا ہٹا کے، اس کی قمیض ہٹا کے فرمایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا، اے حسین تجھے 2 رنگی کتا قتل کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی جو یزید کے فنڈ کھائیں وہ انسان نہیں ہوتے۔ یہ آپ کو جو ایک بڑی تعداد تاریخ میں مفتی نظر آتے ہیں جو ظالم سسٹمز کا کھا کے اور حق چھپاتے ہیں اور غلط شخصیات کو سامنے رکھتے ہیں، یہ ظالم ہے۔
حتیٰ اہل سنت کو آپ کو بڑے بڑے علماء ملیں گے اہل سنت کے. ایک بہت بڑا عالم ہے اہل سنت کا امام نسائی. جتنی کتابیں آپ پڑھ لیں ان کی زندگی, ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے. امام نسائی ستہ میں سے ایک کتاب کا مصنف ہے, بہت بڑا نام ہے. اہل سنت کی 6 بڑی کتب میں سے ایک کا رائٹر ہے امام نسائی. بعض علماء کا نظریہ اہل سنت کا یہ ہے کہ حتیٰ امام نسائی حدیث کے اندر بخاری سے زیادہ سٹرونگ اور مضبوط تھے. یہ بعض اہل سنت کا نظریہ ہے, لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے امام نسائی کو پیچھے کیا گیا. آپ پڑھیں امام نسائی کو کیوں قتل کیا گیا. سب اہل سنت محققین نے لکھا ہے قتل ہوئے ہیں. کیوں قتل کیا گیا؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی, انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو علی کے دشمن تھا اس کے فضائل پڑھتے اور جو حقیقت میں پیغمبر کا وارث ہے اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے کتاب لکھی, اردو میں وہ ترجمہ بھی ہے, خصائص امیر المومنین. خصائص امیر المومنین, جتنے امیر المومنین کے فضائل پیغمبر کی زبان سے نقل ہوئے اس مرد مجاہد نے اپنی کتاب میں اکٹھے کی. خصائص امیر المومنین, فضائل امیر المومنین میں خصائص امیر المومنین, فضائل نہیں. فضائل الگ ایک ٹاپک ہے. خصائص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی کی وہ خصوصیات جو روئے زمین پر اور کسی کی بھی نہیں ہے. روئے زمین پر اور کسی کی بھی نہیں. آپ پڑھیں, یہ عالم جب شام میں گئے ان کی کتاب کی دھوم مچ گئی, ہلچل مچ گئی, کتاب مارکیٹ میں آ گئی. تو ایک گروہ اکٹھا ہوا, ایک بدماش گروہ اکٹھا ہو کے کہتا ہے اپنے عالم کو, کہتے ہیں مفتی صاحب ایک کتاب کا لکھ دی تھی نہیں, ہوں ایک اور بھی لکھو. کہا نہیں لکھنی ہے, جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو میں نہیں لکھوں. کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں, میں نہیں لکھوں گا. اس بات پہ اتنا مارا, ان کو ٹانگوں سے نیچے دے گئے, اتنا مارا. یہ ادھر سے نکلے, ان کو کچھ لوگوں نے بچا کے نکالا, لیکن رستے میں مکہ پہنچ کے ان کی شہادت ہو. تو میرے بھائی اب دیکھیں اہل سنت کے بڑے بڑے جید علماء امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے ان کی شہادتیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس کو ذہن میں رکھیں, پاکستان کے اندر کچھ لوگ جو اہل سنت کے نام پہ ہیں, یہ اہل سنت کے عقائد بیان نہیں کر رہے, یہ بنو امیہ کے عقائد بیان کر رہے ہیں. بنو امیہ کا نظریہ بیان کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں بھی اس طریقے سے, ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی منبر پہ آئے وہ مکتب حسین ابن علی ہی بیان کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, یہ دھوکہ نہ کھائیں. آج کے دور میں عقل مند بنے, آج کے دور میں سیانہ بنے. دیکھیں کون کیا کر رہا ہے, کون کس کی تھیوری کو بیان کر رہے ہیں, کون کس کے مطلب کو بیان کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو علی کے نام پہ علی کے مخالفین کا نظریہ بیان کر رہا ہوں. ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس کو سمجھے گا. امیر المومنین ایک دن تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے, تو ایک شخص سامنے کھڑا ہوا تھا. وہ کہتا ہے علی آج اللہ کو ایسے بیان کرو نظر آئے. امیر المومنین غصے میں آ گئے, فرماتے ہیں وائے ہو مسلمانوں پر, آج کل ایسے مسلمان بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں ایسا اللہ کو بتاؤ نظر آئے. اللہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. امیر المومنین نے فرمایا جو اللہ کو کہے کہ اللہ نظر آتا ہے اس نے اللہ کو محدود کر دیا. جو اللہ کو محدود کرے وہ مسلم نہیں ہوتا. سمجھے اہل بیت کا مکتب. تو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام نے بہت بیان کی. کیوں بیان کی؟ کیونکہ اصلی مسئلہ جو تھا درست شخصیات کو بھول جانا. ایک کام ہوتا ہے ہمارے ہاں, حقیقی چہروں کو سائیڈ پہ کر جعلی سلسلوں کو شروع کر دیں. یہ ہوتا ہے. آپ مدینہ کے اندر, میں آپ کو مدینہ کی ایک مثال دیتا ہوں. ہر کسی سے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے, صرف اہل بیت سے نہیں پوچھتے. آپ تاریخ اٹھائیں, امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ, 2-4 جوان آئے, انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا. ساتھ ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, عبداللہ ابن عباس, ان سے پوچھا. وہ شرما گئے. وہ کہتے ہیں بھائی حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں چھوڑو جی, انہوں نے چھوڑ. تو وہ مولانا عالم دین بیان کر رہے تھے, فرما رہے تھے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حکومت کی مشینری حسین کے خلاف تھی.
پروپیگنڈا مشینری. پروپیگنڈا مشینری سمجھے میرے بھائی, آج کا دور سمجھے, اہل بیت کے ساتھ یہی ہوا. 70,000 ممبر سے امیر المومنین پہ سب ہوئے, 70,000 ممبر سے پروپیگنڈا ہوا. امیر المومنین مسجد میں شہادت ہوئی. شامیوں نے کہا, شامیوں کی تربیت کیسے ہوئی تھی آپ اس سے اندازہ لگائیں. کہا علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہاں تک بعض علماء نے لکھا ہے کہ آخری درجہ یہ تھا شامیوں کا, آخری لیول یہ تھا, وہ کہتے تھے اہل البیت ہی بنو امیہ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام جب شام کے بازار میں پہنچے تو ایک شیخ سامنے سے آ گیا. بس نتیجے کی طرف میں آ رہا ہوں. شیخ سامنے آ گیا, ایک بوڑھا. ہمیشہ حق کو پہنچاؤ, ہمیشہ درست بات لوگوں تک پہنچاؤ, ہمیشہ مبلغ بن کر ہو. جہاں پہ بیٹھے ہو, 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں, ہمیشہ تبلیغ کرو, حق کو بیان کرو, ڈرو نہیں. تو ہم ان کو ماننے والے ہیں جنہوں نے میدانوں کے اندر بھی تبلیغ کی ہے, جنہوں نے تلواروں کے سائے میں بھی تبلیغ کی ہے. تو اس شیخ نے کہا, آپ دیکھیں شامیوں کا مزاج, آپ دیکھیں. شامی نے کہا, او باغی, امام زین العابدین علیہ السلام کو, حضرت کو یہ بات بہت دکھ دیا. تلواریں اپنی جگہ پہ دکھ دیتی تھی, ضربتیں, لیکن یہ تانے بڑے زہریلے ہوتے تھے. جس کا جد اسلام لے کے آیا ہے, جن کے گھر میں اسلام پلا ہے, وہ باغی. اور جن کا پتہ ہے جو جگر کھاتے رہے ہیں, وہ مسلمانوں کے سرپرست. ظلم ہے, اس سے بڑا ظلم تاریخ کا کیا ہے. تو اس شیخ نے کہا, باغی, ہمارے یزید خلیفۃ اللہ کے خلاف تو نے قیام کیا ہے. یزید خلیفۃ اللہ, اللہ کا خلیفہ, اور امام زین العابدین کو بنا دیا باغی. باغی اسلامی ڈکشنری کے اندر سب سے سخت لفظ ہے. اسلام میں گالی نہیں ہے. ہم تو کسی کو گالی نکال کے ٹھنڈے ہوتے ہیں نا, اسلام میں گالی نہیں ہے. اسلام میں آخری لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے, سخت ترین لفظ, وہ باغی ہے. باغی, باغی اس کو کہتے ہیں جو امام حق کے مقابلے میں آ جائے. آپ اندازہ لگیں کیا کہا باغی. حضرت نے اس سے کوئی لڑنا نہیں شروع کیا, اس کو سمجھیں تبلیغ. حضرت نے فرمایا, آئیو شیخ, او شیخ قرآن پڑھتا ہے؟ کہاں پڑھتا. فرمایا, آیا انما یرید اللہ پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا اس میں وہ جو اہل البیت ہیں جن کو اللہ نے ہر رزق سے دور کیا, پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں پتہ. کون ہے؟ کہا وہ ہم اہل بیت, فاطمہ الزہرا کی اولاد ہم ہیں. محمد و آل محمد صلی اللہ. آیا مودت پڑھی, آئے